اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب سارے یزیدیوں پہ یہ بھی بہت بھاری ہے، چادریں سر پہ رہے یہ بھی عزاداری ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام کہاں ہے ہم، جس میں ہم بات کرتے ہیں امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے اور تقدس عزاداری کے حوالے سے۔ آئیے ہم لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو بیوی کی طرف سے ہمیں ملی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے اب مقابلے میں تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے۔ تبرک ہمارا اچھا ہونا چاہیے، مجلس کے سٹینڈرڈ بہت ہائی فائی کر دیے ہیں، تبرک میں ریس لگ گئی ہے، ذاکرہ تو ہمارے یہاں بہت عمدہ پڑیں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں نہیں ابھی، ہمیں بہت ابھی چینجز کی ضرورت بہت ہے۔ بی بی سے جو ہمیں ملی تھی وہ بہت سادگی سے ملی تھی۔ اچھی بات ہے آپ تبرک میں اضافہ کریں، سب کچھ کریں، لیکن تھوڑا سا وہ تقدس بھی رکھیں ساتھ میں، تقدس کو پامال نہ کریں۔ اچھا، یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو ایمان بی بی سے ہمیں ملی؟ مقابلہ تو نہیں کہیں گے، مقابلہ نہیں ہے، آزاداری اس طرح کی جو بیوی نے آزاداری کی تھی وہ آزاداری کرنے کی تو ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہے، لیکن اس آزاداری کو لے کے شبیہ اس کی لے کے ہم چل رہے ہیں، اور دکھاوا تو نہیں کہیں گے کہ یہ دکھاوا ہے، یہ سچ میں ہے۔ اور جس کے دل میں محب اہل بیت نہیں ہے، جو اپنے امام کا وقت کا انتظار نہیں کر رہا، جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، تو اسی کو لگے گی یہ آزاداری بناوٹی۔ لیکن ہاں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے اپنے ہی ہیں نوحہ خواں جو کہ عزاداری کو دوسرے لوگوں کو کی طرف جو ہے نا وہ غلط طریقے سے دکھا رہے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو اپنے ہمارے گھروں میں جو ہم عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو مرد کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزاداری صحیح ہے۔ اور بی بی اور کے جو ان کی عزاداری ہے اس کا تو ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ بس وہ سمجھ لیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا جو ان کی کوشش جو انہوں نے تب کی تھی وہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے پرسیو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو بیوی کی طرف سے ہمیں ملی ہے؟ لیکن یہ تو اپنے اپنے پرسیپشن سے لوگوں کے کہ جی یہ دکھاوا کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی شخص کر رہا ہے اس کی جو دلی تمنا یہ ہے کہ وہ بیوی کے بارگاہ میں اس کی وہ چیز جو ہے وہ قبول ہو جائے، اس کی عزاداری قبول ہو جائے، اس کی مجلس قبول ہو جائے۔ اب یہ ہم اپنے طور پر، چونکہ ہم اپنے طور پر لوگوں کے بارے میں انالیسس کر لیتے ہیں کہ جی وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے، اس کی آمدنی یوں ہے، اس کی آمدنی یوں ہے، لیکن جو شخص کر رہا ہے وہ بالکل بیوی کو راضی کرنے کے لیے عزاداری کر رہا ہے، اس کو یہ بالکل اس چیز سے کوئی دکھاوا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں دکھاوا کرے گا؟ وہ دکھاوا کرنے کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور کس کو دکھاوا کرے گا؟ ہمارا جینا مرنا بیوی کے لیے، تو ہم کیا دکھاوا کریں گے؟ کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عزاداری ہے یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو بیوی کی طرف سے ہمیں ملی؟ اگر خیر میں خود طفل مکتب اتنا علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں دیکھتی ہوں اور اپنے آپ کو دعا بار بار اپنے لیے کہ مولا ہمیں حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن زیادہ تر یہی کہ دکھاوا بن کے رہ گئی ہے ہماری ہے پرسیداری، عزاداری۔ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں جو فرش عزا بچھانا ہے تو ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے اور اسی حوالے سے لوگ کرتے ہیں۔ تو نہیں، ہمیں مقصد اگر فقط پرسیداری ہوگا تو ہمارے لباس بہترین ہونا یا پھر وہ اس طرف ہمارا فوکس نہیں ہوگا۔ ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم صحیح طریقے سے بیوی کو پرسہ دے سکیں، جس کی بیوی طلبگار ہیں اور ہمارے فرائض میں شامل ہے جو پرسہ۔ دعا یہ کرنی کہ جب ہم فرش عزا پہ پہنچیں نیت خالص کے ساتھ فقط ہمارا قصد یہی ہو کہ ہم پرسیداری کے لیے آئے ہیں، نہ ہی دکھاوا، نہ ہی ریاکاری، اور نہ ہی یہ کسی مقابلے کے لیے ہم نے یہ فرش عزا بچھایا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آنا ہے ہمیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ حسن جعفری۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ ظہور امام زمانہ ہو جائے تو کیا آپ خود کو امام سے ملاقات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیار پاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صرف ضرورت مند مانتے ہیں کہ مولا، کیونکہ ہمارے اس اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم مولا کے سامنے ظہور کریں، اور ہمیں اگرچہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی عزاداری کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بھی مولا 14 معصومین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہی کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کوئی خود سے ایسی اوقات نہیں۔ اور یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آیت ہی کہ خدا کی رحمت ہمارے کفر پہ غالب ہے، تو اسی کے سہارے ہی ہر کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ کسی کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ اس بدلے جنت میں جائے، ورنہ اور تو کوئی کوئی ایسی۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، سیدہ بنت فاطمہ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے تو کیا آپ خود کو امام سے ملاقات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیار پاتی ہیں؟ نہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں،
کیونکہ امام اگر ویسے تو وہ رحمت للعالمین کے پوتے ہیں، وہ چاہیں ان کی رحمت ان کا کرم ہو جائے تو جس کو بھی چاہیں صحیح منزل دکھا دیں. میں امام کے لیے اپنے آپ کو بہت گناہ گار، بہت زیادہ گناہ گار کہ ابھی تک ہم اسی لیے شاید ہمارے امام کا ظہور بھی نہیں ہو رہا کہ ہم خود تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو کم نہیں کر رہے. صحیح ہم عزاداری سید الشہداء بھی کر رہے ہیں، اور میں صرف اپنے امام تو سب کے لیے، یعنی ان کے جد جو تھے رحمت للعالمین تھے، اسی طریقے سے وہ ان کے پوتے ہیں. بس ان کے اوپر نگاہ ہے کہ اگر مولا ہم پر اپنی نگاہ کرے اور مولا کا دامن ایک ضدی بچے کی طرح ہم تھامے رہے تو ہو سکتا ہے کہ مولا ہمیں بھی گناہوں کی دلدل سے بچا لیں. لیکن ہمیں بہت تیاری کرنی چاہیے کہ جیسے ہر کوئی تیاری میں لگا ہوا ہے، سپر پاورز بھی اپنی تیاری الگ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نئی نئی سازشیں چل رہی ہیں، بہت چیزیں آ رہی ہیں لیکن ہمیں صرف سہارا ہے تو اپنے امام کا، امام وقت کا. اور اگر ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہادی، ہمارے رہنما ہیں، تو پھر ہمیں ان کی ایک کہی ہوئی بات پر عمل کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے. ہم کتنے گناہ، کتنی کیا کیا باتیں، تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھ رہی ہوں. لیکن ہاں، اگر وہ رحمت للعالمین کے پوتے، میں بہت زیادہ گناہ گار بھی ہوں اور ان کی نگاہ کرم ہو جائے مولا کی، تو کیا کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ کا نام؟ ضیاء زیدی کہتے ہیں مجھے. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ ظہور امام زمانہ ہو جائے تو کیا آپ خود کو امام سے ملاقات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیار پاتے ہیں؟ بیوی، میں اس حوالے سے صرف ایک قصہ سنا دوں گا آپ کو، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا ہم امام سے ملنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر مجالس میں بھی پڑھا جا رہا ہے کہ میرے دروازے پر دق الباب ہوا. میں گھر سے باہر نکلا، میں نے امام کو سامنے پایا. امام نے کہا کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ میں نے امام سے کہا امام 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں بھی واپس آتا ہوں. بس میرا اندر جانا تھا. امام جو ہے وہ گلی کے کونے تک پہنچ گئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اتنی تیاری کی ہے، کوئی ایسا مقام ہے کہ اچانک اگر امام ہمارے گھر آ جائیں تو ہم انہیں بٹھا سکیں؟ کیا اتنا خالص رزق ہمارے ہاں ہے جو امام کو پیش کر سکیں؟ ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم کھا کیا رہے ہیں، امام سے دور کیوں ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ امام غائب نہیں ہے، ہمارے گناہوں کے پردے ہیں جن کی وجہ سے ہم امام کو پہچان نہیں رہے. اور جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں امام سے مل چکا ہوں، اس زمانے میں نہیں پہچانا میں نے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو پاک رکھیں، اپنی عبادات کو خالص رکھیں، تاکہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں. تو ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے امام کے لیے کوئی تیاری کی ہے. کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے تو خود کو آپ امام سے ملاقات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیار پاتی ہیں؟ بالکل پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو اور میں ان سے ملوں، لیکن اب مولا جانتے ہیں میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں. گناہ گار تو ہوں، اللہ معاف کرے. امام زمانہ اس قابل سمجھیں گے تو ضرور ہوگا ایسا. بات تو بہت کرتی ہوں، قربان ہونے کا جی چاہتا ہے کہ میں سے قربان ہو جاؤں مولا پہ. اتنی عقیدت محبت ہے. اب یہ مولا جانتے ہیں کہ میں اس پر ہوں. السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، سلمان حیدر. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے تو کیا آپ خود کو امام سے ملاقات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے تیار پاتے ہیں؟ جی بالکل. میں کیا، تمام شیعان حیدر کرار جو ہیں ان کی نصرت اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں تمام جو شیعان علی ہیں وہ ان کی اس کے لیے انتظار میں ہیں کہ ان کا جلد از ظہور ہو، اور ہم اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. اچھا، تقدس عزاداری کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری میں شامل ہے؟ نہیں، صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری نہیں ہے. عزاداری بیسیکلی جو ہے وہ ولایت کو زندہ کرنے کی ایک مشن ہے ہمارا. تو کوئی بھی ایسا عمل ہمارا کہ جس سے ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی نہ کر سکیں، یعنی اس کو اجاگر نہ کر سکیں، اس مشن کا جو کربلا در حقیقت ایک مشن تھا امام کا کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی. تو ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں. تو عزاداری صرف لباس کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ بی بی زینب امام سید سجاد کے اس مشن کو مکمل کرنے کا نام ہے. تو ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں اور مولا کے عزادار ہیں. اچھا، تقدس عزاداری کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری ہے؟ دیکھیں، تقدس عزاداری میں لباس ایک پارٹ ہے. لباس سے ہم یہ دنیا کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور ہم محرم کے دنوں میں ہی
یہ لباس اس لیے پہنتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا وہ رہے کہ ہم امام کے غم میں افسردہ ہیں اور کالے لباس پہنیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لباس کی تبدیلی کر کے ہم یہ دنیا کو بتا سکیں یا صرف تقدس عزاداری لباس کا تبدیل ہونا. تقدس عزاداری میں ہر چیز شامل ہے, جیسے کہ آپ کی زیارات ہو گئیں, آپ کی مجالس ہو گئیں, آپ کی عزاداری ہو گئی, یہ تمام چیزیں اس کا تقدس عزاداری کا پارٹ ہیں. لباس ایک پارٹ ہے, لباس بھی ضروری ہے لیکن باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ. تقدس عزاداری, کیا لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری کافی ہے؟ لباس سے زیادہ ہمیں اپنے کردار کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم نے پیغام امام حسین کو کہیں بھلا دیا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مجالس جو ہیں وہ مجالس امام حسین نہیں ہیں. کوئی حلیم والی مجلس ہے, کوئی بریانی والی مجلس ہے. غرض یہ کہ مجالس کے نام بھی تبدیل ہو گئے. گھر سے نیت کر کے یہ نکلتے ہیں کہ میں ماموں کے یہاں مجلس میں جا رہا ہوں, اگر نہیں جاؤں گا تو ماموں ناراض ہوں گے, جبکہ نیت یہ ہونی چاہیے تھی مجلس کے لیے کہ میں بیوی کو پرسہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, اگر فرش ازا تک نہ پہنچا تو بیوی ناراض ہو جائیں گی. اب ہم خوشنودی ماموں, چچا, تایا ان کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم نے عزاداری کو کہیں کھو دیا ہے, جس کو واپس لانے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ, ممبروں سے بھی ہمیں وہ بات نہیں بتائی جا رہی جو تلخ ہے. ہم تلخ بات سننا ہی نہیں چاہتے. تقدس عزاداری صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری میں شامل ہے؟ کالے کپڑوں کا پہن لینا تو کافی ہی نہیں, قلب کو اپنے عزادار بنا کر اٹھو. عزاداری اس دور میں جس روش پر چل رہی ہے, نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج بھی جو پرانی اس روش کو قائم رکھے ہوئے ہیں, اور مولا ان کو سلامت رکھے. اور جو ایک مولا معاف کریں لیکن ایک ہے جو چیز فیکٹ ہے کہ فیشن کی طرف ہم چلے گئے. عزاداری کو ہم نے ایک فیسٹیول کا نام دیا, ابھی کسی نجی چینل نے فیسٹیول کہا 9 محرم کو, عاشور کو. تو ہمیں یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی اپنے کردار سے کہ یہ فیسٹیول نہیں ہے, یہ نواسہ رسول کا غم ہے, اس شہزادی کے فرزندان کا غم ہے جس شہزادی کی آمد پر رسول خدا یعنی کائنات کا سب سے بڑا رسول کھڑا ہوا کرتا تھا. تو ہمیں اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, صرف وہی بات کہ کالے کپڑے کا پہن لینا ہی کافی تو نہیں, قلب کو اپنے عزادار بنا کر اٹھو. تو ہمیں صرف کالے کپڑے ہی نہیں پہننے ہیں یوم عزا میں, ایام عزا میں, بلکہ اپنے کردار سے منوانا بھی ہے کہ جب سامنے سے آ رہا ہو نا تو یہ لوگ کہیں کہ یار یہ مولا حسین کا ماتمی ہے, یہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے, یہ مولا کا ماننے والا ہے. عزاداری کا تقدس یہ ہے, پہلے عزاداری کا تقدس قائم کرنے سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ عزاداری کا تقدس ہے کیا. تقدس یہ ہے کہ ہم اگر عزاداری کے بعد مجلس سننے کے بعد اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہمیں احساس نہیں ہوا تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ہم نے عزاداری کا تقدس پامال کر دیا ہے. عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عزاداری سکھائی ہے امام سجاد علیہ السلام, اور امام نے یہ بتایا کہ جب محرم کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ کا یہ تھا کہ جب آپ محرم کا چاند دیکھا کرتے تھے تو 2.25 مہینہ آپ مسکراتے نہیں تھے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اگر مجلس سننے کے بعد اسی فرش عزا پہ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں, اسی فرش عزا پہ بیٹھ کر دوسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے اگر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ہم نے عزاداری کا تقدس پامال کر دیا. یہی بات دوسرا سوال جیسا کہ ہے کہ کیا ہم نے عزاداری کو مقابلے بازی پر رکھا ہوا ہے یا ہم نے بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہی رادق ہوگی کہ اگر مجلس سننے کے بعد میرے اوپر کچھ اثر ہو گیا تو میں نے یہ عزاداری بیوی کے لیے. دیکھیں, اگر آپ اس فرش عزا سے کچھ لے کے اٹھے تو یہ عزاداری بیوی کے لیے تھی, لیکن اگر آپ اس مدرسے سے, اس عزاداری سے, اس مجلس سے اگر خالی چلے گئے, بنا کچھ لیے چلے گئے, تو پھر یہ عزاداری بس ایک مقابلے بازی کی یا ایک شو بازی کی عزاداری رہ گئی بس. کیونکہ مولا نے یہ عزاداری قائم اس لیے کی تھی, یہ جامعہ لگایا اس لیے تھا
کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس عزاداری میں آ کے، اس مجلس میں آ کے امام کی بات سنیں. یہ عزاداری، یہ جامعہ مفت رکھا گیا، مفت فراہم کیا گیا کہ ہر جاہل، ہر انسان، ہر غیر مذہب، ہر ایک کو بلاؤ کہاں مجلس میں، تاکہ وہ کچھ لے کے اٹھے. اگر میں اس فرش عزا سے کچھ لے کے نہیں اٹھا تو یاد رکھیں کہ میں نے عزاداری کا تقدس بھی پامال کیا اور صرف اس عزاداری کو ایک مقابلے بازی کے لیے ہی رہنے دیا. خیال میں وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں؟ تو بہت سارے وجہ ہیں. سب سے بڑی تو بے پردگی، مین چیز تو یہ ہے. دوسرا دکھاوا، اور یہ سب سے بڑی بری بات تو مجھے جو لگتی ہے کہ بے پردگی ہے. لوگ مولا سے بس توسل، لیکن چاہتے سب ہیں مولا کو دل و جان سے. تھوڑی سی غفلت ہے جو ہمارے ظہور میں مولا بھی دیر کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں، جو ہم تھوڑی بہت غلطیاں کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے مولا کا ظہور دیر ہو رہی ہے. دل سب کا چاہتا ہے، محبت سب کرتے ہیں، لیکن ہماری تھوڑی لاپرواہیاں ہیں. خیال میں وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں؟ وہ اس لیے تاخیر بن رہا ہے کہ اتنی برائیاں، اتنی پردے، اتنا حیا، اتنا دنیا سے بالکل لوگ ایک دوسرے ایک دشمن، ایک دوسرے قتل غارت یہ سب کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں آ رہے مولا. دیکھتے نہیں کیا مولا دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں. اور سب اسی وجہ سے نہیں ہوتا. لوگ قینت بھی رکھے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں دکھانے کے لیے. ماتم مجلس کر لیا، ہم دکھانے کے لیے نہیں کرتے. مولا کے غم میں 2.25 مہینہ کالا پہنتے ہیں، کیونکہ مولا نے حسین نے قید خانے میں ان کے کپڑے کالے ہو گئے، تو اس غم میں ہم لوگ کالا کپڑا شو کے لیے نہیں کرتے ہیں. خیال میں وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کی وجہ بن رہی ہیں؟ بھائی دیکھو، تاخیر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تو خیر اس کی مصلحت ہے، لیکن یقیناً جو اس وقت کا دور چل رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں، ہر آدمی ایک دوسرے کو جھوٹا، کافر، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم کسی کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا کام کر رہی ہیں، میں یہ تصور کروں کہ نہیں آپ جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی ہیں، میں صحیح کر رہا ہوں. جب تک یہ چیز دل سے ختم نہیں کی جائے گی، ہر آدمی کا ایمان اس کے ساتھ ہے. کسی کے ایمان پہ ہم کوئی تبصرہ کرنے والے ہیں، وہ یقیناً امام جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے کہ آیا ہم کہاں تک اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. دوسرے پہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس کی نفرت ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی، آپ اپنے ایمان پہ نظر رکھیں، دوسرے سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ وہاں ہونا ہے. نہ جانے کب ہو جائے معراج ہمیں، ہم دعاؤں میں فقط آپ کا ظہور مانگتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کہاں ہیں ہم. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. جیسے آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے، کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.